آگے آیت نمبر 81 سے 82 دیکھتے ہیں. افا بہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون. پس کیا اس کلام کے ساتھ تم بے اعتنائی برتتے ہو اور اس نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو. تو اب یہاں جو بات آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، سب سے پہلے بات یہ کہ افا بہذا الحدیث، ٹھیک ہے، حدیث کا ورڈ آلدو یہاں استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ حدیث بات کو کہتے ہیں نا. تو یہاں کیا مراد ہے؟ قرآن پاک. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا میں تم نے ہر چیز کو امپورٹنس دی، ہر چیز ٹرائی کرنے کا تمہیں شوق تھا، ہر چیز کے لیے تم نے وقت نکالا، لیکن تم نے بے اتنائی برتنی تھی اور اگنور کرنا تھا اور غفلت اختیار کرنی تھی. تو قرآن سے ساری غفلت، ساری بے اتنائی تمہاری قرآن کے ساتھ تھی. اور یہ جو یہاں پہ عربک ورڈ آ رہا ہے نا، اس کے اندر بھی بڑی ڈیپتھ ہے. مدہنون یہ جو ورڈ ہے نا، دیکھیے آپ ذرا آیت نمبر 81 میں آ رہا ہے. ملا؟ اس کا مطلب ہوتا ہے چکنائی. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا پرٹیننٹ ورڈ ہے جو یہاں پہ آ رہا ہے. یعنی مراد کیا ہے اس سے کہ جیسے آپ یہ سمجھیے کہ قرآن کا جو احکامات تھے وہ ایسے لوگوں کے دلوں سے پھسل پھسل کے نکل جاتے ہیں. یعنی کانوں میں پڑھتے ہیں مگر نکلتے جاتے ہیں، ایک طرف پڑھتے جاتے ہیں، ایک طرف چکنائی. جیسے آپ کو پتا ہے نا، کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی چکنے سرفیس پہ. اگر یہ گلاس چکنا ہو تو میں اگر اس کو ہاتھ لگاؤں تو میرے ہاتھ سے نا پھسل جائے گا، میں گرپ نہیں کر سکتی. تو ان کے دل میں قرآن کی آیات گرپ ہی نہیں کر پاتی، رہتی نہیں ہے، ٹھہرتی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بے اتنائی برتتے ہیں. یہ ان کا حال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان سے ایک سوال کیا کہ تم نے جو ہے قرآن، تمہیں اللہ نے تمہارے درمیان نازل کر دیا، تمہیں حامل قرآن تمہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن قرآن سے تمہاری اتنا ڈسٹنٹ تعلق ہے، اتنا دور کا تعلق ہے کہ تمہاری اتنی لاپرواہی ہے اس کلام کے ساتھ، میری بات کے ساتھ. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک یہاں بڑا نیا سا نام قرآن کو دیا ہے، بات. اور کس کی بات ہے؟ ظاہر ہے اللہ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی میری بات کی کوئی اہمیت نہیں تمہارے دل میں. میں جو بات قرآن میں کرتا ہوں وہ تمہارے دل میں بیٹھتی بھی نہیں. اگر کہیں مشکل سے کوئی درس کرا دے اور اس میں موقع مل جائے ایک آدھ دفعہ کوئی بات سننے کا، تو بمشکل جس کو کہتے ہیں نا سنتے ہیں، اور اس کے بعد جو دل میں کوئی بات اچھی آئی بھی ہوتی ہے تو اس کو نکال دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کی حرام کردہ چیزوں پر ایمان نہ لائے تو وہ قرآن پر ایمان ہی نہیں لایا. یعنی جو قرآن کھولے اور اس کو یہی نہیں ہوش ہو کہ بھئی کیا چیز پہ مجھے عمل کرنا ہے، کیا حرام ہے کیا حلال ہے، یہی نہیں پتا، تو وہ ایمان کیا لایا ہے؟ کیا ایمان ہے اس کا قرآن پہ؟ کہتا رہتا ہے کہ میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، قرآن بھی میری کتاب ہے. تو بس یہ تو پھر نام کی باتیں ہیں نا. ایمان اندر اس کے گھسا ہی نہیں ہے، پھسل پھسل جاتا ہے ایمان اس کا نا. یہ یہاں پہ مراد ہے. اور جو دوسری بات یہاں پہ ہے کہ اس نعمت میں تمہارا یہ حصہ ہے. یعنی یہاں پہ نعمت کس کو کہا گیا؟ قرآن. یعنی بات کیا ہے کہ یہ جو نعمت اللہ نے تمہیں دی، بجائے تم اس کو اٹھانے والے بنتے، بجائے اس کے کہ تم اس کی قدر کرنے والے بنتے، بجائے اس کے کہ تم اس قرآن کو لے کر اٹھتے لوگوں تک اس کا پیغام پہنچاتے، تم نے اپنا حصہ یہ ڈالا ہے کہ تم اسے جھٹلاتے ہو اور تم اس سے بے اتنائی برتتے ہو، تم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو یہ جیسے کوئی انسان کہتا ہے نا کہ تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ کا ظرف ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے، لیکن ہم انسان ہو تو ہم کہیں تمہیں شرم نہیں آتی ہے کام کرتے ہوئے. کہتے ہیں نا کوئی چوری کرے اگر پکڑا جائے آپ کے گھر میں، اللہ نہ کرے کوئی میڈ پکڑی جائے تو آپ نکل جاتا ہے نا منہ سے کہ تمہیں شرم نہیں آتا کہ جس گھر میں تم نے ساری زندگی گزاری اور تمہارے ساتھ کیا کمی کی گئی اور تم نے پھر بھی ہمارے گھر میں یہ کام کیا. تو یہ کہتے ہیں نا. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ واہ بھائی تم نے اس نعمت کا یہ حصہ ڈالا ہے میرے کتاب میں کہ اسے جھٹلاتے ہو. تو جو بات میں اکثر آپ سے کہتی ہوں نا کہ ہم مرنے سے پہلے بھی دنیا میں تو ہم کر ہی رہے ہیں جو بھی ہمارے نیک اور برے عمل ہیں وہ لکھے جا رہے ہیں، لیکن ہم مرنے کے بعد بھی اپنے اپنے حصے چھوڑ کے جائیں گے. تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم کیا حصہ ڈال رہے ہیں. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہمارا حصہ پڑ رہا ہے یا اللہ نہ کرے اللہ کے دین کو گرانے میں ہمارا حصہ پڑ رہا ہے؟ یہ ہمیں انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 83 سے لے کر 87 تک. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. ترجمہ ہے
اب اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو اور اپنے اس خیال میں سچے ہو تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھیں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو تم واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری اس سخت دلی کا یہ حال ہے تو ایک امیجنیشن میں ایک سچویشن ہم بھی لائیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ جیسے آپ سمجھے کہ ایک شخص ہے وہ مرنے والا ہے اور اس کے رشتہ دار آس پاس سب کھڑے ہوئے ہیں اور جانے والے کو فرشتے نظر آ رہے ہیں، اس کے سامنے دوسری دنیا کا منظر کھل رہا ہے اور اس کے رشتہ دار عزیز قریب دیکھ رہے ہیں کہ یہ شخص جو ہے مطلب ہی از اباؤٹ ٹو ڈائی، مرنے والا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو ساری زندگی اس پر گزاری تھی کہ یہ میری زندگی ہے، اٹس مائی لائف، میرا جو دل چاہے میں اس کی زندگی کو گزاروں گا، اور جیسے اوپر بات ہے کہ قرآن سے تم نے بے اتنائی برتی، تو ایسا کرو نا کہ اس وقت جو فرشتے تمہیں لینے آئے ہیں ان کو لوٹا دو، واپس لوٹا کے دکھا دو۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کیا اس کے اوپر قادر ہو کہ جب تمہاری روح نکل رہی ہو تو تم کیا اس کو روح کو کسی طرح سے دوبارہ سے اپنے جسم میں ڈال سکتے ہو، یا تم اس کو ٹال سکتے ہو، یا تم خود ڈائریکٹلی اپنے آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کے قابل رہتے ہو جب کسی کی روح نکل رہی ہوتی ہے؟ تو یہ بات یہاں پر بتائی گئی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آنکھوں دیکھ رہے ہو کہ وہ مر رہا ہے، یعنی تمہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ شخص جو ہے تمہارے سامنے مر رہا ہے، تو نہ کوئی دوسرا اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی وہ خود اپنی مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اور دوسرے جو یہاں پر بات ہے نا یہ والے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 88 میں جو آ رہا ہے، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس وقت تمہاری بنسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر وہ تم کو نظر نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ضروری تھا اس کے ساتھ اٹیچ کرنا، یعنی مراد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم تم سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قوف میں فرمایا ہے کہ ہم تو تمہاری شہرک کے بھی قریب ہیں۔ تو یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو مرنے والے کے آس پاس ادھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان سے زیادہ اللہ اب ان کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی اپنی قدرت کی وجہ سے، اپنے علم کی وجہ سے۔ اور ایک اور بات یہ کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں اب وہ مرنے والے انسان کے قریب ہوتے ہیں۔ بھیجے تو اللہ ہی کے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نسبت اگر فرشتوں کی بھی بعض دفعہ کرتے ہیں تو اپنی طرف کرتے ہیں نا، کہ فرشتے یعنی دو معنی اس کے کہ یا تو اللہ قریب ہوتا ہے، جیسا اللہ ہماری شہرت کے قریب ہے، اللہ کو پتہ ہے کس کی جان نکل رہی ہے، ایک ہی مطلب ہے۔ سیکنڈ مطلب یہ کہ اللہ ہی کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو کہ اس وقت مرنے والے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں بنسبت اس کے رشتہ داروں کے، اس طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا۔ تو یہی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا میں تمہارا کوئی مالک نہیں ہے اور تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، تمہاری اپنی زندگی ہے، تو ایسا کرو نا، اس روح کو جو تمہیں قبض کرنے والے فرشتے آئے لوٹا کے دکھا دو، ایسا کر کے دیکھو تم کر سکو گے۔ اور اگر تم کر نہیں سکتے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ تمہارا گمان اللہ کے بارے میں جو تم نے قائم کر رکھا ہے وہ باطل کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ تم بہت غلط فہمی کا شکار ہو اپنے رب کے بارے میں۔ اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو روح نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس میں دو طرح کی کیفیات انسان پہ آتی ہیں۔ پہلی ہم دیکھتے ہیں مسند احمد میں حدیث آتی ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک جو یعنی جو ہمارے معاملات پیش آنے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ جو ہے وہ جیسے یہاں کھینچا، تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے کے منہ سے ٹپکتا ہے۔ جیسے مشکیزہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جس طرح کا ہوتا ہے تو اس میں سے ہلکا سا ڈراپ جو گرتا ہے تو کیا گرنے میں مسئلہ ہوتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں ہوتی نا، یہ مراد ہے۔ سیکنڈ یہ مسند احمد میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے کافر کے جسم میں داخل ہو کر اس کی روح ایسے نکالتے ہیں جیسے نوک دار سیخ بھیگے ہوئے اون سے نکالی جائے، اس کی رگیں اور پٹھے ٹوٹ جاتے ہیں، اس طرح نکلتی، یعنی نچ جائے نا، اگر آپ دیکھیں سلاخ کے بیچ میں سے اون کو ڈالا جائے تو اون جو ہے وہ پھٹ جائے گا۔ تو وہی بات ہے کہ اس کے جو رگیں ہوتی ہیں، اس کی وینس ہوتی ہیں اور اس کے پٹھے جو مسلز ہوتے ہیں سب کچھ پھٹ جاتے ہیں۔ تو یہ دو طرح کی کیفیات ہیں جب مرتے وقت انسان کو وہ فیس کرنی پڑتی ہیں، چاہے نہ چاہے، ہر صورت میں ان کیفیات سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 89 سے 94 تک۔
فروح وريحان وجنة النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. ترجمہ ہے پھر اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہو تو اس کے لیے راحت اور عمدہ رزق اور نعمت بھری جنت ہے، اور اگر وہ اصحاب یمین میں سے ہو تو اس کا استقبال یوں ہوتا ہے کہ سلام ہے تجھے، تو اصحاب الیمین میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی توازے کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جھونکا جانا. یہ سب کچھ قطعی حق ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کیجئے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پہ اس کے آخری وقت کے ساتھ ہی موت کے 3 طرح کے انجام ہیں جو اس آیات میں بتائے گئے ہیں. نمبر 1 بتایا گیا کہ اگر وہ مقربین میں سے، اب آپ کو یاد آ گئے سابقون الاولون، ان کا ذکر ہے کہ مقربین میں سے ہے تو خوبصورت فرشتے خوبصورت خوشبو میں بسا ہوا لباس یعنی اس کے لیے کفن لے کر آئیں گے، جہاں تک نظر جائے گی اس کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں، خوشحالی خوشحالی. اگر اصحاب یمین میں سے ہے سیکنڈ ٹائپ میں سے، تو آپ کو پتہ ہے نا یہ لوگ 80% پاس پرسنٹیج ہے ان کی، تو ان کے لیے بھی سلامتی ہے، یہ بھی غنیمت ہے. یعنی اگر دیکھا جائے تو بہرحال فرشتے ان کے استقبال کے لیے بھی ایک آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ آئے ہیں، اور ایک اچھا انجام کی خوشخبری بہرحال ان کو بھی ملے گی. اس کے بعد تیسرے کا ذکر یہاں کیا گیا کہ اگر وہ اصحاب المشأمہ ہیں تو ان کے بارے میں بتایا کہ پھر تو بدبودار فرشتے بدبودار ٹاٹ کا ان کے لیے کفن لے کر آئیں گے، اور جس آسمان پر وہ روح کو لے کے جائیں گے تو وہاں دروازہ بھی ان کے لیے نہیں کھولا جائے گا، کسی جگہ دروازہ نہیں کھلے گا، اور وہیں سے روح جو ہے ان کے واپس پٹک دی جائے گی. تو یہ ان کا جو ہے نا انجام ہے اصحاب المشأمہ کا نا. 3 طرح کے لوگوں کا یہاں ذکر کیا گیا. انجام اچھا یہ تو میں نے بہت شارٹ میں بینا بتا رہی ہوں، اس کے اوپر تو بہت ڈیٹیل حدیث ہے. اگر آپ کو ان تینوں کے حوالے سے چاہیے نا تو خاتمہ بالایمان ہے نا، اس میں بہت ڈیٹیل میں ہے اس کی. لیکن میں بتا دوں کہ ظاہر ہے وہ خوبصورت شکل والے فرشتے آئیں گے، وہ نرمی کے ساتھ بات کریں گے، خوشبو میں بسا ہوا کفن لے کر آئیں گے، اور جہاں تک نظر جائے گی تو ان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں نا. کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے پھر جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا، اور جہاں جس آسمان پر ان کو لے جایا جائے گا تو وہ فرشتے ان کو ویلکم کریں گے، کہیں گے یہ کس کی پاک روح ہے، تو وہ نام لے کے بتائیں گے یہ فلاں بن فلاں ہے، تو وہ ہاتھوں ہاتھ اس کو لینے کی کوشش کریں گے. بہت ہی طویل حدیث ہے، ظاہر یہاں بات کم ہے. میں نے جب آخری سفر کی تیاری کرائی تھی نا تو میں نے آپ کو یہ حدیث بتائی تھی. تو بہت ہی بہترین انجام ظاہر ہے مقربین کا، اور ان کا اصحاب یہ جو ہے میمنہ جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ انجام جو ہے وہ برا نہیں ہے، وہ بھی اچھا ہے. مطلب وہ پاس تو ہو گئے نا، تو ان کے لیے بھی سلامتی ہے اور خوشخبری ہے فرشتوں کی طرف سے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 95 سے 96. اچھا آخری جو تھی نا وہ میں نے پہلے پڑھ لی تھی، میں اب اس کی تھوڑی تفسیر اب کر رہی ہوں کہ یہ جو بات آ رہی ہے نا کہ یہ کچھ قطعی حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جو کچھ 3 ٹائپس بتائیں، جو کچھ بھی انجام بتائے، جس طرح کی بھی جنتوں کا اللہ نے ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو کوئی خواب نہ سمجھو، تم اس کو کوئی ایک عام انسان کی بات نہ سمجھو، یہ ایک حقیقت ہے. یہ ہم سب کو پیش آنا ہے کہ ایونچولی ہم 3 براڈ گروپس میں ڈیوائیڈ ہوں گے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. تو اس میں آتا ہے عقبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی، یہ جو آخری میں نے ابھی پڑھی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ اس کو اپنے رکوع میں رکھو، یعنی رکوع میں تم سبحان ربی العظیم پڑھا کرو. اور یہ مسند احمد میں، ابن ماجہ میں، ابن حبان میں، یہ تمام حدیث کی کتب میں یہ آتا ہے. اور یہی ریزن ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا یہی سبحان ربی العظیم. اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ 2 کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں اور وزن میں بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو پتہ چلا کہ ذکر بھی جو ہے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ اللہ کو محبوب ہیں یہ کلمے. تو آپ جب ذکر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کا نماز میں یا اس کے علاوہ یہاں آتے جاتے، تو اس کا جو ہے اہتمام کریں
تو ایک طرح سے بہت زیادہ مسنون بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ کلمات میں ان کا شمار ہوتا ہے. چلیں الحمدللہ مکمل ہوئی.